مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ بے مقصد زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، موت سے بدتر ہے۔ جس بستی سے سچائی والا محروم ہو کر نکلے، وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ بچنے والا بچایا جا سکتا ہے، لیکن موت کا وقت مقرر ہے۔ صرف زبان پر قابو پا لینے سے آپ بہت سے مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ زندگی صرف اسی کی سنبھلتی ہے جو آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنی آنکھیں کھول لے۔ اگر دنیا میں کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، بس حوصلہ ہے، تو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ دوستی کبھی بھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، بس جن سے دوستی ہوتی ہے وہ خاص بن جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے انہیں بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے آپ کو سبق دیے اسے یاد رکھیں۔ ملی نہیں جس کو احساس کی دولت، کیا یہ کم ہے پھر بھی انسان بنا رکھا ہے۔ رب تو رہتا ہے 400 حاضر، میں ہی غائب کہیں اور پہ رہتا ہوں۔ بڑے تابہ بڑے روشن ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، سحر کی راہ تکنا تا سحر آسان نہیں ہوتا۔ مسلک جدا ملے فرقے جدا ملے، اب اتنی بھیڑ بھاڑ میں کہاں خدا ملے۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ باتوں باتوں میں خرافات پہ آ سکتا ہے، جو بھی کم ظرف ہے اوقات پہ آ سکتا ہے۔ اتنا مغرور نہ بن، سامنے تاریخ بھی رکھ، بانٹنے والا بھی خیرات پہ آ سکتا ہے۔ خدا سے یہ نہیں بولا کہ لازمی دے دے، اٹھا کے ہاتھ بس اتنا کہا کہ ضرورت ہے۔ جب بات حاصل کرنے کی بھی نہ رہے تو سمجھ جانا چاہیے درد راس آ گیا ہے۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، اسے نفرت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ بقدر ظرف محبت کا کاروبار چلے، مزہ تو جب ہے جب ہر لمحہ ذکر یار چلے۔ یاد وہ نہیں جو تنہائی میں آئے، یاد وہ ہے جو محفل میں آئے اور پھر تنہا کر دے۔ عزت کا ایک قطرہ سمندر کے سورج سے بہتر ہے، کیونکہ مشہور تو ابلیس بھی تھا، لیکن عزت آدم کی تھی۔ جب یہ محسوس ہو کہ کوئی اس طرح دیکھ رہا تھا کہ اس کا دل آنکھوں میں اتر آئے، تو سمجھو کہ اندر کی آنکھ کھل گئی اور دل میں آگ بن گئی۔ فاصلہ ایسا کہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، قربتیں ایسی کہ وہ رگ رگ میں رہتا ہے۔ انسان کو اپنی نشانی زمین پر چھوڑ جانے کا خفت ہوتا ہے، چاہے وہ بلند بالا عمارتوں کی شکل میں ہو یا پھر اولاد کی صورت میں۔ وہ گمنامی کو پسند نہیں کرتا، گمنامی سے اسے ڈر لگتا ہے۔ نہ جانے کیسا یہ راستہ ہے، نہ جانے کیسا ہے یہ کارواں، اپنے ہی ہاتھوں ہارا ہوا ہر آدمی ہے ملا۔ جن کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہو انہیں برا نہیں کہتے، بدلے سے نہیں سہ جانے والوں سے ڈرو۔ تابِ دیدار جو لائے مجھے وہ دل دینا، منہ قیامت میں دکھانے کے قابل دینا۔ کیسے جانے کہ یہ دل والا عمل ہے یا دماغ والا، تو یہ تو آسان سی بات ہے۔ جس میں آپ کچھ لینا چاہیں تو یہ دماغ والا عمل ہے، اور جس میں آپ کچھ دینا چاہیں تو یہ دل والا عمل ہے۔ یقین کے پودے پر صبر و شکر کے پھل لگتے ہیں۔ ایمان کے حاصل ہونے کا صرف ایک ذریعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کامل محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کامل یقین ہو جائے۔ نیک عمل پیش نہیں کر سکتے تو نیک خواہش ہی پیش کر دو، اللہ نیکیوں کی راہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک نہیں ہے، مگر بات ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلووں کو دیکھنا ہے تو ان لوگوں کے راستے پہ چلے جنہوں نے اس کے جلووں کو دیکھ رکھا ہے۔ اے کائنات کے خالق، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں، تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ گھڑی کے ٹکٹکی کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہے۔
ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ سنا ہے زمین پر صرف وہی لوگ ملتے ہیں جن کو کبھی آسمانوں کے اس پار روحوں کے میلے میں ایک دوسرے کی محبت ملی ہو۔ اعمال درست کرے، یہ دنیا بھی جنت بننے لگ جائے گی۔ دن کی مخالفت ہلاکت کی بات ہے۔ انسان کے دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، خدا کی تلاش۔ تم ولی ہونے کی سوچتے ہو، پہلے انسان تو بن جاؤ۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے، اس کو کبھی اپنے دماغ سے جواب مت دینا۔ وہ انسان ہمیشہ فضا کی قدر کرتا ہے جس نے بہار میں زخم کھائے ہوں۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑے بڑے رحمتیں ملے گی، کیونکہ بڑا ہونے پر ماں بھی اپنے گود سے اتار دیتی۔ خدا کا خوف کرو، اس لیے کہ وہ تم پر قدرت رکھتا ہے، اور اس سے حیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے بہت قریب رہتا ہے۔ انسان زندگی میں خود کا گناہ کرے، شوق سے کرے، لیکن کسی بندے کا گناہ گار نہ ہو۔ آج بھی گاؤں میں کچھ کچے مکانوں والے گھر ہمسائے کے گھر میں فاقہ نہیں ہونے دیتے۔ تم پر منحصر ہے جس طرف سے آؤ، اس کے چاروں طرف محبت ہے۔ مقدر سے سر ٹکرانے والوں کے نصیب کو ہمیشہ گہری چوٹ لگتی ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ تو کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ محبت نہیں، موت اندھی ہوتی ہے، وہ نہ حسن دیکھتی ہے، نہ عمر دیکھتی ہے، اور نہ جوانی اور نہ پیسہ۔ لذتوں کو مٹانے والی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور شکایت خدا سے کرتا ہے۔ عشق کی بازی تو ایسی بازی ہے جسے فرشتے بھی کھیلنے پر راضی نہیں۔ خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے جب تک تو مخلوق کے ساتھ ادب کا خیال نہ رکھے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ ہر گمسم انسان پاگل نہیں ہوتا۔ شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر، میں کتنا بد نصیب ہوں مسجد نہ جا سکا۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے خود کے ٹوٹ جانے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ جاہد تیری نماز کو کیسے کہوں نماز، وقت سلام پھر گیا کعبے سے منہ تیرا۔ ہم نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، ہم کیا جانے ذکر الہی میں سرور کتنا۔ جاہد تجھے معلوم نہیں انداز عقیدت، سر خود بخود جھکتا ہے جھکایا نہیں جاتا۔ خیال یار ہی غیر کے خیال سے محفوظ رکھتا ہے۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔ عافیت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی اور 1 حصہ لوگوں سے بچ کر رہنے میں ہے۔ جو بوجھ اٹھاتے ہیں دن بھر خوش رہنے کا، ان لوگوں کے راتوں کے حال نہیں دیکھیں جن چہروں پہ صدیوں کی تھکاوٹ رہتی ہے۔ تم نے ان آنکھوں کے خواب نہیں دیکھے۔ کیوں خود سے ایک سوال کرنے کا جی چاہا آج، بن کچھ کہے اللہ سے بات کرنے کا جی چاہا آج۔ بہت گہرے ہیں سوچ کے دریا ابھی، کیا لکھے کہ آسمان کے طرف دیکھتے رہنے کا جی چاہا آج۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوگی، دل 1000 بار ٹوٹے گا، تمہارا صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ بہتر دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ، تمہارا ساتھی۔
جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائے، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اللہ کی طرف دیکھنا، اس سے محبت بھرے نظر کی کرم کی دعا کرنا۔ وہی تو ہے جو روتے کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبی ناؤ کو بھی پار لگا دیتا ہے۔ بس اس سے امید رکھنا، اس پر یقین رکھنا۔ حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں، معاملات صحیح نہیں ہو رہے ہیں، جن پر بھروسہ تھا وہ دگا دے رہے ہیں۔ اب صبر نہیں ہو رہا، لیکن صبر تو ابھی کرنا ہے، اسی کا تو اجر ہے۔ جب سانس بھی نہ لی جا رہی ہو، دل شکستہ ہو چکا ہو، تبھی تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ تھوڑا صبر کرو، وہ وقت بدل دے گا، ہمت نہ ہارو۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتا، تو بس یقین کے ساتھ صبر کرو۔ جب آپ بہت دنوں بعد تھک کر، ہمت ہار کر، رو کر، لڑ کر، جھگڑ کر آخری امید کے پاس جاتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، اپنے رب سے بات کرتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ کوئی دھیرے دھیرے سارے زخم سی رہا ہے، مرہم لگا رہا ہے۔ کوئی ہے جو دل کے سارے کانٹے نکال رہا ہے، اور ایسے کہ آپ کو درد بھی نہیں ہو رہا۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، لیکن یہ دنیا اللہ والوں کو راس نہیں آتی۔ مگر تم غمگین مت ہونا، دنیا کا ساتھ ہونا اہم نہیں۔ اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا قرآن ہے اور اللہ کا ساتھ ہے، اہل قرآن ہی دراصل ہر کامیابی کا حقدار ہے۔ کسی شک میں مت پڑنا، منافقین کے دھوکے میں مت آنا۔ یہی ہے واحد کلام اللہ، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ نکاح کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ کے لیے بوجھ، کچھ کے لیے تماشا، اور کچھ کے لیے حسرت بن جائے۔